نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف، آیت نمبر 43 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے۔ وہاں جیل میں آپ کے ساتھ 2 قیدی جو کہ شاہی خاندان کے خدام میں سے تھے وہ بھی آ گئے۔ انہوں نے خواب دیکھا، آپ نے ان کی تعبیر ارشاد فرمائی۔ ایک کو سزائے موت ہو جائے گی اور ایک رہا کر دیا جائے گا۔ جس کے بارے میں آپ کو گمان تھا کہ یہ رہا ہو جائے گا، اس کو آپ نے ایک میسج دیا، ایک پیغام دیا کہ آپ جب رہا ہو کر بادشاہ کے پاس جائیں تو اس کو یہ کہنا کہ جیل کے اندر ایک بے گناہ قیدی ہے جس کا قصور کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، لیکن وہ قید کے اندر ہے، تو آپ کی سفارش ہو جائے گی تو وہ میرے کیس کے اوپر غور کرے گا، مجھے رہائی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرا نبی دوسرے کی طرف توجہ کیوں کرتا ہے، رہائی کا پروانہ لینے کے لیے دوسرے کے پاس پیغام اور اس طریقے سے بات کیوں کرتا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام پھر کئی عرصے تک فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ٹھہرے جیل میں کئی سالوں تک۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے رہائی کا انتظام شروع ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کرنے شروع کیے۔ ان میں بادشاہ وقت کو خواب آیا جس کا تذکرہ آج کے سبق میں ہے۔ بادشاہ وقت انہوں نے خواب دیکھا، بادشاہ وقت نے خواب دیکھا کہ اس نے 7 گائیاں دیکھیں، 7 گائے جو موٹی تازی تھیں اور دوسری 7 گائے دیکھیں جو دبلی پتلی تھی، کمزور تھیں۔ اور عجیب ماجرا اور واقعہ یہ دیکھا کہ یہ جو کمزور اور دبلی پتلی تھیں یہ موٹی تازی گائے کو کھا گئیں۔ دوسرا بادشاہ نے یہ دیکھا کہ 7 بالیاں گندم کا جو پودا ہوتا ہے اس کے اندر ایک پودے میں 7 سے لے کر 10 بالیاں تک ہوتی ہیں، یعنی اس کی شاخیں جو پودے کے اندر سے نکلتی ہیں۔ تو وہ جو 7 بالیاں سبز تھیں اور 7 خشک تھیں، جو خشک بالیاں ہیں یہ سبز بالیوں کے اوپر لپٹ جاتی ہیں اور ان سبز کو بھی خشک کر دیتی ہیں۔ یہ عجیب و غریب قسم کا خواب دیکھا بادشاہ وقت نے، اور اس نے اپنے اس خواب کی تعبیر کے لیے جو وزراء تھے ان کو بلایا، جو نجومی تھے، کاہن تھے، بڑے بڑے عقل مند شعور والے لوگ، ان سب کو اکٹھا کیا کہ میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ ان لوگوں نے ایک جواب تو یہ دیا کہ بادشاہ سلامت یہ کوئی خواب معلوم نہیں ہوتا، یہ کوئی آپ کے خیالات ہی ہیں، یہ خواب نہیں معلوم ہوتا۔
दूसरा उन्होंने जवाब ये दिया कि बादशाह सलामत, हम ख्वाबों की ताबीर वैसे भी नहीं जानते, ये तो कोई ताबीर जानने वाला हो, को माहिर हो ताबीर के अंदर, तो वो बता सकता है, हमें तो ख्वाबों की ताबीर नहीं आती। अब वो जो आदमी जिसको बादशाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि बादशाह को जाकर मेरा तज़किरा करना, उसको शैतान ने बुला दिया था। अब उसको याद आया अचानक कि ख्वाब की ताबीर इन किसी को भी मालूम नहीं, तो कौन बता सकता है ख्वाब की ताबीर। सोचने के बाद उसको याद आई कि ख्वाब की तामीर का माहिर बंदा तो जेल में है, जिसने हमारे ख्वाब की ताबीर बताई थी और वो 100% सच्ची साबित हुई थी। उसने फौरन बादशाह को दरख्वास्त दी कि बादशाह सलामत, ख्वाब की ताबीर मैं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे जेल जाना पड़ेगा। जेल में बंदा एक है, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, उसकी रहनुमाई लेनी पड़ेगी। तो आप मुझे जेल में जाने के इंतज़ामात फरमाएं, आर्डर फरमा दें, जेल में जाने की सहूलियात दे दें, तो मैं ख्वाब की ताबीर आपको बताऊंगा। बादशाह ने उसके लिए आर्डर जारी कर दिया कि इसके लिए रास्ते हमवार किए जाएं और इसको जेल जाने की इजाज़त दी जाए, कैदियों से मुलाकात की इजाज़त दी जाए इसको, क्योंकि हर बंदा तो कैदियों के पास नहीं जा सकता। चुनांचे वो बंदा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। उसने जाकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने ये ख्वाब तज़किरा फरमाया और कहा कि मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ, मैं ख्वाब जाकर उनको बताऊंगा और इससे हो सकता है कि आपके बारे में भी वो सोचें और आपकी रिहाई का कोई इंतज़ाम हो जाए। आपके बारे में क्या सोचें कि जाहिर है कि जब आप ख्वाब की ताबीर बताएंगे तो वो आपके बारे में सोचेंगे कि इतना जो समझदार आदमी जेल के अंदर है, तो फिर आपके केस को भी गौर फिक्र से देखेंगे और आपकी रिहाई का कोई इंतज़ाम हो सके। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर इरशाद फरमाई कि देखो, ये जो बादशाह ने 7 गायें देखी हैं, ये 7 साल हैं। इसमें बादशाह ने देखा कि 7 गायें मोटी ताज़ी हैं और 7 गायें दुबली पतली हैं। ये जो दुबली पतली गायें हैं, ये कहत साली के 7 साल हैं, और जो मोटी ताज़ी गायें हैं, ये फरावानी के 7 साल हैं। तो ख्वाब की ताबीर तो मुकम्मल हो गई। और दूसरा जो बालियां देखी हैं कि 7 बाली हैं, उनमें भी कुछ हरी हैं और 7 बालियां खुश्क हैं। जो खुश्क वाली हैं वो जो सब्ज़ हैं, हरी हैं, उनको भी खुश्क कर देती। तो इसका भी मतलब यही है। अब उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर तो बता दी कि ये इसकी ताबीर ये है कि जो अभी 7 साल हैं, फरावानी के 7 साल अभी आएंगे, इनके अंदर गल्ला खूब होगा, और उसके बाद 7 साल आगे कहत साली के आने वाले, उनके अंदर गल्ला पैदा नहीं होगा। तो ख्वाब की ताबीर तो मुकम्मल हो गई। अब आगे मशवरा ये दिया कि देखो, तुम ऐसा करो, बादशाह को बताओ कि ये जो फरावानी के 7 साल हैं, इनके अंदर खूब गल्ला उगाए, और जितना गल्ला ज़रूरत है सिर्फ उतना ही इस्तेमाल किया जाए, और बाकी गल्ले को उनके बालियों के अंदर ही संभाल कर महफूज करके रख दिया जाए, क्योंकि बाहर निकालेंगे तो उसको कीड़ा लगने का खतरा है। उनको अपनी बालियों के अंदर ही महफूज कर दिया जाए। अब उसका फ़ायदा ये होगा कि जो आगे 7 साल कहत साली के आने वाले हैं, उनके अंदर वो गल्ला काम आएगा। ये जब आकर बादशाह को ये बताई बात, बादशाह के तो दिल को लगी कि ये तो बड़ी वाज़ेह ताबीर हमारे सामने आ गई, और हमें मशवरा भी बहुत अच्छा दे दिया। ये ऐसा नेक बंदा कौन है? उनका जेल के अंदर है नेक बंदा, फौरन बुलाओ उसको। अब बुलाया जा रहा था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनाम किराम के लिए कि आपने बहुत अच्छी ताबीर और हमारी रहनुमाई फरमा दी, लिहाजा आपको इनाम किराम के लिए बादशाह सलामत बुला रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने
جب آپ کے پاس پیغام پہنچا تو صورت تو یہ تھی کہ آپ اسی وقت بادشاہ کے پاس حاضر ہو جاتے، لیکن آپ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا، تب تک باہر نہیں آؤں گا جب تک میرا وہ کیس، وہ مسئلہ وہ کھول کر دوبارہ اس کو سنا نہیں جاتا۔ جنہوں نے میرے اوپر دعویٰ دائر کیا تھا اور مجھے گناہگار بنا کر جیل کے اندر ڈالا تھا، ان عورتوں کو بلاؤ اور بلا کر ان سے پوچھو، تحقیق کرو کہ گناہ کس کا تھا۔ بادشاہ سلامت نے ان عورتوں کو بلا لیا، جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے ان کو بلا لیا۔ اب اصل مسئلہ تو جو عزیز مصر کی بیگم تھی اس کا مسئلہ تھا، تو آپ نے اس کا نام نہیں لیا۔ دوسری عورتیں جنہوں نے ہاتھ کاٹا تھا ان کا نام لیا کہ ان سے بلا کر ان کو تحقیق کر لو ان سے۔ مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ زلیخا کا نام اس وجہ سے نہیں لیا کہ آپ نے اس گھر کا نمک کھایا تھا، آپ نے سوچا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اس کا راز راز ہی رہ جائے، اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بادشاہ نے جب بلایا ان خواتین کو تو ان کے ساتھ زلیخا کو بھی بلا لیا۔ اب جب عزیز مصر کی بیگم آ گئی تو پہلے ان سے پوچھا جو دوسری مصر کی خواتین تھیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے کہ بتاؤ بھی ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو جو دیکھا ہے یہ بالکل پاک صاف شفاف ہے۔ ان کو بلانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چونکہ ان کے سامنے عزیز مصر کی بیگم نے یہ بات ظاہر کر دی تھی کہ اس کو میں نے پھسلایا تھا، یہ اس کا کوئی قصور نہیں، یہ صاف شفاف ہے، پاک ہے۔ اس کے بعد ہی اس نے دھمکی لگائی تھی کہ اگر اس نے میرا حکم نہ مانا تو میں اس کو جیل میں ڈالوں گی۔ تو اب اس لیے یہ چاہتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کہ انہی کی زبانی بادشاہ کے سامنے ایک دفعہ یہ کیس ظاہر ہو جائے، سچ اور جھوٹ کا ثبوت بادشاہ کے سامنے آ جائے، کھرا اور کھوٹا بادشاہ کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ قصور کس کا ہے۔ انہوں نے بتا دیا۔ اب عزیز مصر کی بیگم بھی وہاں پہ پہنچ گئی، اس نے بتایا کہ دیکھو اب حق ظاہر ہو چکا، یہ سارا قصور میرا تھا، میں نے اس کو پھسلایا تھا، لیکن اس نے اپنا حفاظت کی اور اس کا کوئی قصور نہیں۔ جب بات بالکل واضح ہو گئی تو اب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس کا تذکرہ اگلے سبق کے اندر آئے گا۔ وقال الملک انی ارا سبع بقرات، اور کہا بادشاہ نے کہ بے شک میں نے خواب دیکھا ہے سبع بقرات، بقرات بقرتن کی جمع ہے، گائے کو کہتے ہیں عربی میں، سبع بقرات 7 گائے، سمان موٹی تادی، یأکلہن کھاتی ہیں ان کو، سبع عجاف، عجاف کہتے ہیں کمزور دبلی پتلی، سبع عجاف 7 دبلی پتلی گائے ان کو کھاتی ہیں، وسبع سنبلات، اور 7 بالیاں ہیں، خضر سبز، واخر یابسات، اور دوسری 7 ہیں خشک سوکھی ہوئی۔ یا ایھا الملأ، اے دربار والو، افتونی بتاؤ مجھے، فی رؤیا، یا میرے خواب کی تعبیر، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر ہو تم خواب کی تعبیر بیان کرنے والے، اگر تمہیں خواب کی تعبیر معلوم ہے اور تم جانتے ہو خواب کی تعبیر تو بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے، اضغاث احلام، یہ تو خیالی خواب ہیں، اضغاث کا معنی خیالی، احلام کا معنی خواب، یہ تو خیالی خواب ہیں۔ وما، اور ایک جواب تو یہ ہو گیا، دوسرا جواب، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، بتأویل الاحلام، خوابوں کی تعبیر جاننے والے، خوابوں کی تعبیر بعالمین، جاننے والے، ہم خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی۔ وقال، اور بولا، الذی، وہ شخص، نجا منہما، جو نجات پا گیا تھا، منہما، ان دونوں میں سے، وذکر، یاد آ گیا اس کو، بعد امت، ایک مدت کے بعد، اب اس کو یاد آیا وہ واقعہ جو 7 سال پرانا تھا، 10 سال پرانا تھا، وہ واقعہ اس کو یاد آ گیا جب تعبیر سنی تھی۔ انا انبئکم، اس نے کہا میں بتلاؤں گا تمہیں، بتأویلہ، اس کی تعبیر، فارسلون، مجھے بھیجو،
کہاں بھیجو؟ وہ جیل کے اندر مجھے بھیجو کہ وہاں سے جا کر میں رہنمائی لوں گا اور آ کر پھر آپ کو تعبیر بتاؤں گا۔ جیل جانے کے انتظامات کر دیے گئے۔ یہ جیل پہنچ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یوسف اصل میں ہے یا یوسف، اے یوسف علیہ السلام، ایھا الصدیق، اے سچے، افتینا، بتا ہمیں، فی 7 بقرات، 7 گائے، بتا ہمیں اس خواب کی تعبیر۔ کیا خواب تھا؟ 7 گائے، سمان، موٹی تادی، یأکلہن، کھا جاتی ہیں ان کو، 7 عجاف، 7 دبلی پتلی، و7 سنبلات، اور 7 بالیاں، سنبلات ہری سبز، وأخر یابسات، اور 7 بالیاں خشک۔ یہ خشک جو ہیں یہ ہری بالیوں کے اوپر لپٹ جاتی ہیں اور ان کو بھی خشک کر دیتی ہیں۔ تو یہ خواب تمہیں بتا دیا، اس کی تعبیر بتاؤ۔ لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لے کر جاؤں اس کو لوگوں کے پاس۔ یہ خواب کی تعبیر آپ مجھے بتائیں گے اور میں اس تعبیر کو لے کر لوگوں کے پاس پہنچوں گا اور ان کو جا کر یہ تعبیر بتاؤں گا۔ لعلہم یعلمون، شاید کہ ان کو معلوم ہو۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کو خواب کی تعبیر معلوم ہوگی، دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ کے بارے میں معلوم ہوگا کہ ایک بے گناہ قیدی جیل کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اس کی رہائی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ قال، فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، تزرعون 7 سنین دأبا، تزرعون، تم کھیتی کرو، 7 سنین، 7 سال تک، دأبا، جم کر خوب محنت کے ساتھ 7 سال تک کھیتی کرو۔ فما حصدتم، پھر جو تم کاٹو گے، فذروہ، اس کو چھوڑ دو، فی سنبلہ، اس کی بالیوں میں۔ جو کاٹو گے غلہ، اس کو اس کی بالیوں کے اندر ہی محفوظ کر دو، بالیوں سے باہر نہیں نکالنا، کیونکہ باہر کیڑا لگ کر ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے اس کو وہیں پہ محفوظ کر لو۔ الا قلیلا، مگر بہت کم، اس چیز سے، تأکلون، جو تم کھاؤ، یعنی جتنا ضرورت ہے کھانے کی اتنا نکال لو اور نکال کے اس کو استعمال کر لو۔ یہ 7 سال تمہارے اس طریقے سے گزریں کہ تم خوب غلہ جمع کر لو۔ ثم یأتی، پھر آئیں گے، من بعد ذالک، اس کے بعد، 7 شداد، 7 سال سختی کے، قحط سالی کے 7 سال آئیں گے۔ یأکلنا، وہ 7 سال کھا جائیں گے، ما قدمتم لہن، جو تم نے آگے رکھا ہوگا ان کے لیے، جو تم نے سٹاک کیا ہوگا، جو تم نے مال جمع کیا ہوگا، غلہ جمع کیا ہوگا، وہ 7 سال اس غلے کو کھا جائیں گے۔ غلے کو 7 سال کھانے کا کیا مطلب؟ کہ وہ 7 سال میں غلہ تو پیدا نہیں ہوگا، تو وہ تم جو غلہ جمع کر چکے ہوگے وہ ان 7 سالوں میں غلہ استعمال کے قابل آئے گا اور اس کو استعمال کر کے تم ان 7 سالوں میں وہ غلہ کھا جاؤ گے۔ الا قلیلا، مگر بہت کم، مما، اس سے، تحسنون، جو تم بیج کے واسطے رکھو، آگے فصل اگانے کے لیے بیج کے واسطے تم جو غلہ رکھو گے بس وہی باقی بچے گا، باقی سارے کا سارا غلہ 7 سالوں میں ختم ہو جائے گا۔ 7 سال فراوانی کے آ گئے، ان کے اندر خوب غلہ جمع کیا، پھر 7 سال قحط سالی کے آ گئے، ان کے اندر وہ غلہ سارا ختم ہو گیا۔ یہ 14 سال ہو گئے۔ یہ تعبیر خواب کی بتانے کے بعد یہ رہنمائی اور مشورہ ہوتا ہے۔ ثم یأتی، پھر آئے گا، من بعد ذالک، اس کے بعد، عام، 1 سال، ان 14 سالوں کے بعد پھر 1 سال آئے گا، فیہ، اس 1 سال میں، یغاث الناس، خوب بارش برسے گی لوگوں پر، وفیہ یعصرون، اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ یعصرون، شیرہ اور رس، یعنی یہ جو پھل خوب ہوں گے اور ان پھلوں کا جوس نکالیں گے۔ یعصرون کا معنی ہوتا ہے نچوڑنا، وہ نچوڑیں گے، پھلوں کا جوس نکالیں گے۔ یہ مشورہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا
یہ 15 سال کی تعبیر تھی، 15 سالہ مشورہ دے دیا۔ اب یہ مشورہ لے کر ساری کی ساری بات لے کر بادشاہ وقت کے پاس پہنچا۔ وقال الملک، بادشاہ نے سنا تو سننے کے بعد بادشاہ نے کہا، وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، ائتونی بھی، لے کر آؤ اس کو میرے پاس۔ فلما جاءہ الرسول، جب آیا اس کے پاس قاصد، رسول کا معنی قاصد، بھیجا ہوا، قال، فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، ارجع الی ربک، لوٹ جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اور پوچھو اس سے، ما بال النسوۃ اللاتی، کیا معاملہ ہوا ان عورتوں کا جنہوں نے کاٹ دیے تھے اپنے ہاتھ، ان سے پہلے تحقیقات کی جائے اور معاملہ جو کیس تھا پورا اس کو کھول کے سارے کو دیکھا جائے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے کہ سچا اور جھوٹا کون تھا، اب دنیا والوں کے سامنے بھی یہ کیس ظاہر ہو جائے، اس لیے پہلے اس کیس کی تحقیق کرو، اس کے بعد پھر میں باہر آؤں گا۔ قال، تو بادشاہ سلامت نے کہا، ما خطبکن، بلا لیا ان عورتوں کو، ما خطبکن، پوچھا ان سے، ما خطبکن، کیا حقیقت ہے تمہاری، کیا واقعہ ہے تمہارا، اذ راوتن، جب تم نے پھسلایا، یوسف علیہ السلام کو، ان نفسی ہی، اس کے نفس سے، اس کے نفس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تم نے، اس کی کیا حقیقت ہے واقعے کی؟ قلنا، انہوں نے کہا، حاشا للہ، حاشا للہ، ما علمنا علیہ من سوء، نہیں ہمیں معلوم اس کے بارے میں، من سوء، کوئی برائی، ہم اس کے بارے میں کوئی برا کام نہیں جانتے، کوئی برائی، کوئی نقص، کوئی عیب ان کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ بالکل پاک صاف شفاف ہیں۔ اور عزیز مصر کی بیگم بھی وہاں آ گئی، تو وہ کیا کہنے لگی، قالت امرأۃ العزیز، کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی، الآن، اب تو، حس الحق، حق بات واضح ہو چکی، اب تو حق بالکل واضح ہو گیا، اس لیے میں بھی اعلان کر دوں، انا راوتہ، میں نے ہی پھسلایا تھا اس کو، ان نفسی ہی، اس کے نفس سے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، یہ بے عیب ہے، بے نقص ہے، پاک صاف شفاف ہے، اس کے دامن کے اوپر کوئی داغ نہیں۔ اب بالکل وضاحت ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو بات پہنچا دی گئی کہ بالکل آپ کی برات کا اعلان ہو گیا، آپ کا کوئی قصور نہیں، اس لیے آپ باہر تشریف لائیں۔ تو آپ نے وہاں پر ایک جملہ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں نے تحقیقات اس وقت میں اس لیے کی تھی، اس کی وجہ یہ تھی، ذالکا، اس میں اشارہ ہے، مشار الیہ، پچھلا یہ سارا واقعہ ہے جو کیس دوبارہ کھولا گیا، ان عورتوں کو دوبارہ بلایا گیا اور پھر ان کے بیانات لیے گئے، اور یہ ساری بیانات لینے کے بعد برات کا اعلان ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا اعلان ہو گیا اور ان کو بری کر دیا گیا اور برات کا اعلان کر دیا گیا۔ فرمایا، ذالکا، یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا، لیعلم، تاکہ معلوم ہو جائے، انی، کہ بے شک میں نے، لم اخنہ بالغیب، نہیں میں نے خیانت کی، بالغیب، اس کی غیر موجودگی میں۔ یہ کس کو معلوم ہو جائے؟ جو میرا آقا تھا، جس نے مجھے خریدا تھا، عزیز مصر، جس نے مجھے خرید کر اپنے گھر کے اندر بہترین رہائش دی تھی، تاکہ اس کو آج پتہ چل جائے کہ لم اخنہ بالغیب، میں نے خیانت نہیں کی اس کی غیر موجودگی میں۔ اس لیے میں نے یہ سارا کیس دوبارہ کھلوایا تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں صاف ہوں، میرا دامن صاف ہے، میں نے اس کے گھر کے اندر کوئی غلط کام یا کوئی ایسا ارادہ نہیں کیا۔ اور دوسرا میرا یہ کیس کھلوانے کا مقصد یہ تھا کہ وَأَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں چلاتا، کید الخائنین، دغا بازوں کے فریب کو، اللہ تعالیٰ دغا بازوں کے فریب کو کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی رہا ہونے والے تھے،
اور رہا ہونے کے بعد ان کو شاہی خاندان میں خوب پروٹوکول اور آگے خوب اعزاز ملنے والا تھا۔ تو بات وضاحت یہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر یہ کیس نہ کھولا جاتا تو کچھ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آتی کہ دیکھو یہ قصوروار بھی تھے، اس کے باوجود بھی ان کو پروٹوکول مل گیا، یہ قصوروار بھی تھے اس کے باوجود ان کو اتنا بڑا اعزاز مل گیا، یہ قصوروار بھی تھے اور پھر ان کو جیل سے باہر نکال کر ان کو اتنا بڑا گریڈ اور ان کو اتنا بڑا عہدہ مل گیا۔ تو فرمایا دیکھو وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات لا یہدی نہیں چلنے دیتے کید الخائنین دغا بازوں کے فریب کو اللہ نہیں چلنے دیتے۔ دغا باز کون؟ جو ایسی غلطی اور ایسے گناہوں پر چل رہے ہوں ان کا فریب اور ان کا کوئی کام ایسے نہیں چلنے دیتے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اس لیے یہ ذہنوں سے بات نکال دیجئے کہ غلط کام کر کے پھر بندہ اتنا بڑا اعزاز لے لے۔ اس لیے بھی میں نے یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی ضروری تھا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں غلط بات پیوست نہ ہو جائے، پکی نہ ہو جائے، اس لیے میں نے یہ کیس صاف کر دیا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ ایک بے گناہ کا واقعہ ہے، گناہ کا کوئی تصور اس میں نہیں ہے۔ باقی اس کے بعد کیا ہوا، ان کی رہائی کیسے ہوئی اور کیا کیا معاملہ ہوا، اس کا تذکرہ اگلے سبق میں کل انشاءاللہ العزیز آئے گا۔